نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے فل غصے اور جلال میں ہوں گے، جبار القہار کی حالت میں اللہ رب العالمین ہوں گے، پوری انسانیت وہاں جمع ہوگی، میدان محشر لگا ہوگا، انبیاء بھی وہاں موجود ہوں گے، ہر نبی کی امت بھی وہاں موجود ہوگی، لیکن اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو اللہ تعالی یہ اجازت دیں گے کہ وہ اپنی قوم کے اور اپنے رشتہ داروں میں سے کسی میں سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی ہاں سفارش کرے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی سفارش کو قبول کرے، اور یہ گناہگار لوگ ہیں انہیں اللہ رب العالمین جنت کے اندر داخل کر دے۔ مثلا ایک حافظ ہوگا قرآن مجید کا، وہ آئے گا اللہ رب العالمین کے دربار میں، وہ سفارش کرے گا، اس حافظ کی سفارش اس بندے کے متعلق ہوگی جس کے دل کے اندر توحید کا ایک بوٹا ہوگا، توحید کا پہلو اس کے دل کے اندر موجود ہوگا۔ یہ قرآن کا حافظ اپنی قوم کے لوگوں جو گناہگار ہیں ان کے متعلق سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے اور ان لوگوں کو معاف کر کے جنت کے اندر داخل کریں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں شہید آئے گا، اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہونے والا اللہ تعالیٰ کی ہاں سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کریں گے اور اس قوم کے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ پھر اللہ رب العالمین آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں گے، پھر میں بطور ایک نبی اللہ رب العالمین کی ہاں سفارش کروں گا، اپنی امت کی اپنی قوم کی سفارش کرنے میں جب میں سفارش کروں گا تو سفارش اس شخص کی ہوگی جس کے دل کے اندر رئی کے دانے کے برابر توحید موجود ہوگی، رئی کے دانے کے برابر توحید موجود ہے، تو اس کے متعلق سفارش کروں گا، اللہ تعالیٰ میری سفارش کو قبول کریں گے اور ان لوگوں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ پھر چوتھے نمبر پر اللہ رب العالمین بذات خود 3 مٹھیاں بھریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی مٹھی کیسے ہے؟ اس کا لیس لک مثلہ شیء، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین 3 مٹھیاں جہنم سے بھریں گے اور جنت کے اندر وہ تینوں کی تینوں ڈال دیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی وہ 3 مٹھیاں کتنا بڑی ہوگی؟ آپ فرماتے ہیں اس کی کوئی مثل نہیں ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ آپ نے اتنا جملہ کہا اور آپ خاموش ہو گئے۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی اللہ تعالی جہنم سے مٹھیاں بھر کے جنت میں داخل کریں گے جن کے دل کے اندر رئی کے دانے کے برابر بھی توحید موجود ہوگی۔ آپ اندازہ لگائیں عقیدہ توحید کتنا بڑی نعمت ہے۔ جنہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا ہوگا اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف نہیں کریں گے۔ رئی کے دانے کے برابر توحید موجود ہے، اللہ رب العالمین سفارش کی اجازت بھی دے رہی ہے، اللہ رب العالمین بذات خود بھی انہیں جہنم سے نکال کے جنت کا داخلہ دے رہی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے جس کے پاس عقیدہ توحید موجود ہے۔ اب یہ توحید عقیدہ توحید کتنا بڑی نعمت ہے آپ اندازہ لگا چکے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں اللہ رب العالمین عقیدہ توحید میں ہمیں استقامت عطا فرما دے، ہمیں اللہ تعالیٰ استقامت دے اور عقیدہ توحید پہ زندگی بسر کرے اور عقیدہ توحید پہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے، اور یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ واپس اپنی بات پہ ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام عقیدہ توحید کے متعلق بتا رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر بذات خود عقیدہ توحید کی گفتگو کرنے والے، عقیدہ توحید کی دعوت دینے والے اور اپنی قوم والوں کو کس قدر عقیدہ توحید کی دعوت دی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے متعلق یہ بات آتی ہے ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی امت تھے، اکیلے ہی امت تھے۔ آپ اندازہ لگائیں ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت ہیں۔ اکیلے امت کیسے ہیں؟ امت تو بہت ساری چیزیں مل کے ایک امت بنتی ہے،
جبکہ قرآن کے اندر کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت ہے، ایک واحد امت ہے، بہت ساری چیزیں ملتی ہے پھر امت بنتی ہے۔ مثلا کوئی شخص نمازی ہے، کوئی شخص سخی ہے، کوئی شخص صدقے خیرات کرنے والا، کوئی شخص حاجی ہے، کوئی شخص تہجد پڑھنے والا ہے، کوئی روزے دار ہے، اور کوئی شخص یعنی ایک اچھا بیٹا ہے، کوئی اچھا باپ ہے، سب سے اس کا اچھا اخلاق ہے۔ یعنی یہ مختلف خوبیاں ہیں جو بندوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، یہ ساری خوبیاں اور یہ ساری چیزیں مل کے امت بنتی ہے۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا گیا ہے کہ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، وہ اکیلے ہی امت تھے۔ پتہ چلتا ہے کہ نمازی بھی ابراہیم علیہ السلام تھے، اخلاق اعلیٰ بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اچھے باپ ہونے کا، اچھا باپ بن کے دکھایا ابراہیم علیہ السلام نے، بیٹا بن کے دکھایا، روزے دار، یعنی یہ جتنی بھی خوبیاں ہیں ساری کی ساری ابراہیم علیہ السلام کے جسم میں موجود تھی۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے امت ہے۔ یہ اتنا بڑی فضیلت اور ابراہیم علیہ السلام کی یہ شرفیت اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ منفرد یہ مقام ہے جس کے متعلق کہا گیا کہ اکیلے امت ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ اکیلے امت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے، پھر لوگوں کو، قوم والوں کو، ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والے جتنی بھی قومیں ہیں سب کو ایک پیغام دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ایک پیغام دیا گیا، جتنی بھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آنے والی قومیں ہیں، سورۃ ممتحنہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ کیا پیغام دیا؟ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، کہا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے لیے اسوہ حسنہ بنائے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نہیں، ان کی قوم جو ان کے ماننے والے تھے، ان کی کلمے پڑھنے والے تھے، وہ بھی بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم کی اس قدر تربیت کی ہے، جبکہ بعد میں آنے والی قوم کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور جو ان کے ماننے والے ہیں، ان دونوں کو بعد والوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ ایک نمونہ قرار دیا گیا۔ کیسے نمونہ قرار دیا گیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے اندر عقیدہ توحید دیکھے، عقیدہ توحید کی پھر دعوت کس انداز میں دی۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک قوم بھی کہا ہے، واحد قوم بھی کہا ہے، پھر قوم والوں کے لیے، لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بھی کہا ہے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چن لیا ہے، اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ پھر کیا کہا کہ اسلم، چننے کے بعد ہم نے آپ کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا ہے، اپنا غلام بنا لیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قال اسلمت لرب العالمین، اے اللہ آپ نے مجھے اپنا غلام بنایا، اپنا مطیع اور فرما بردار بنایا۔ قال اسلمت، اے اللہ میں بن گیا ہوں، میں نے تسلیم کر لیا ہے، میں بن گیا ہوں، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں اور میں تیرا مطیع اور فرما بردار ہوں۔ اللہ میں یہ مطیع اور فرما بردار ہونا، یہ تیرا غلام بننا میں نے قبول کر لیا ہے اور میں تسلیم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ قبول کر لیا۔ پھر جب اللہ رب العالمین کی غلامی، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہونا ابراہیم علیہ السلام نے قبول کیا، اللہ رب العالمین نے پھر ان کے متعلق بذات خود گواہی دی، پھر شہادت دی کہ میرا ابراہیم علیہ السلام کس قدر یہ میرا مطیع اور فرما بردار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بذات خود گواہیاں دی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام ہمارا وفادار تھا، ہمارے وفادار تھے ابراہیم علیہ۔ کون گویاں دے رہا ہے؟ ایک تو وڈیرا گویاں دے، ایک بڑا شخص گویاں دے،
لیکن یہاں اللہ رب العالمین بذات خود گواہی دے رہے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم علیہ السلام تو ہمارے وفادار تھے، ہمارے ساتھ وفاداری کرنے والے تھے۔ یہیں پر بس نہیں ہے، آگے کیا فرمایا وَاتَّخِذُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ اب خلیل یہ اللہ رب العالمین کی گواہی ہے، اور خلیل بنانا اللہ تعالیٰ کا ابراہیم علیہ السلام یہ محبت کی آخری اسٹیج ہے۔ خلیل محبت کا آخری درجہ ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ طحاویہ ایک کتاب ہے جو عربی کے اندر ہے، اس عقیدہ طحاویہ کے اندر امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے محبت کے 10 نقاط بیان کیے، 10 درجات بیان کیے۔ ان 10 میں سے جو سب سے بلند اور پہلا درجہ ہے، جو اعلیٰ درجہ ہے، اس کے بعد نہیں ہے درجہ، وہ خلیل کا یعنی خلقیت کا درجہ ہے، جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ یہ خلیل یہ محبت کا آخری درجہ ہے، اور اسی طرح سب سے پہلے انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے نمبر پر یہ خلیلیت کا یہ درجہ اور مقام اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیا۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اگر مجھے اللہ تعالیٰ اپنا خلیل نہ بناتے اور مجھے یہ اختیار دیتے کہ آپ اپنا خلیل بنا لیں، تو میں زمین کے اوپر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خلیل بناتا، اس وجہ سے کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اور میں اللہ رب العالمین کی محبت میں اور محبت کے اس اعلیٰ درجے میں جو ابراہیم علیہ السلام سے بھی بڑا مقام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، جو ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام نہیں ملا جو ملا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العالمین نے یہ مقام دیا ہے۔ پتہ چلتا ہے یہ خلیلیت کا اور لفظ خلیل کا یہ محبت اور یہ محبت کا آخری درجہ اللہ رب العالمین نے 2 ہی نبیوں کو دیا ہے، ایک ابراہیم علیہ السلام کو اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ خلیلیت کا یہ درجہ اور مقام عطا فرمایا۔ اپنی بات میں ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین آمنوا معہ، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اسوہ حسنہ قرار دیا۔ پھر یہ اسوہ حسنہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ بننا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیسے پھر اپنی قوم والوں کو اور اپنے والد کو اللہ رب العالمین کی طرف کیسے یہ دعوت دی، پھر کیسے بلایا۔ اپنی قوم والوں کے پاس جاتے ہیں، جا کر دعوت توحید پیش کر رہے ہیں، پھر اپنے باپ کو بھی ساتھ لیتے ہیں۔ لانے کے بعد قوم والوں سے ایک سوال کرتے ہیں، وہ سوال کیا ہے، کیا پوچھتے ہیں؟ قالوا نعبد اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، اے بابا جان، اے قوم والو، مجھے یہ بتاؤ ما تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو یہ کیا ہے؟ سورۃ شعراء ہے، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو، پوجا کر رہے ہو، ما تعبدون یہ کیا ہے، کیا چیز ہے؟ قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ابراہیم علیہ السلام جس کے متعلق پوچھ رہے ہو وہ تو اصناما، وہ بت ہے، وہ بت ہے، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور ہم ہمیشہ ان کی عبادت کرتے رہیں گے۔ تو قوم والوں نے کیا اپنی زبان سے جواب دے دیا کہ ہم جن کی عبادت کر رہے ہیں، جن کو ہم پوج رہے ہیں، وہ تو ایک بت ہے، ہم خود ان کو بناتے ہیں اور رات دن ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر کیا فرمایا؟ قال هل يسمعونكم، جو تم عبادت کرتے ہو تمہاری عبادت کو سنتے ہیں، تمہاری پکار کو سنتے ہیں، او ينفعكم او يضرون، تمہیں نفع بھی دیتے ہیں، تمہیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں، کیا تمہارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں؟ تو آگے قوم والوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کیا ہی جواب دینا تھا؟ تو آگے کہتے ہیں قالوا بل وجدنا آباءنا
ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آباء و اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اب قوم والوں نے جواب یہ دینا تھا کہ جو کچھ ابراہیم علیہ السلام ان سے پوچھ رہی ہے، جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے ہیں، سننے کے بعد پھر تمہیں نفع دیتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، کیا ان کے اندر یہ صلاحیت ہے؟ انہوں نے یہاں عذر پیش کرتے ہوئے کیا کہا؟ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، ہم بھی ایسے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ رک کے نکتہ سنے، اپنے معاشرے کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے پاس کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، ڈگریاں ساتھ ہی موجود ہیں، تعلیم یافتہ ہے، اگر ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں، یہ بطور ایک رسم ہے، بطور ایک رواج ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، آپ سیدھا اللہ رب العالمین کو پکاریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آگے سے جواب آتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہ وہی جواب ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے قوم والوں نے، وہاں کے لوگوں نے یہ جواب دیا کہ ہمارے یہ بت سنتے تو ہے نہیں، نفع نقصان تو یہ پہنچاتے نہیں ہے، ان کے پاس یہ صلاحیت تو ہے نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، ہم بھی کر رہے ہیں۔ اور یہاں مسلمان بھی یہی جواب دیتا ہے، یہ جو گدی ہے، یہ بڑے لوگ ہیں، یہ جدی پشتی ہمارے گھرانے کے ساتھ یہ منسلک ہیں، تبھی تو ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ آباء و اجداد کیا ہمارے لیے دلیل ہے؟ ہمارے لیے آباء و اجداد دلیل ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی آباء و اجداد انسان کے ہوں گے، انسان سے بھاگیں گے، انسان سے دور جائیں گے۔ جب تمہارے پاس علم آ گیا تھا، تمہارے پاس یہ روشنی آ گئی تھی، تمہارے پاس شریعت کا علم موجود تھا، پھر اس سے تم کیوں بھاگے اور کیوں عذر پیش کیا اور سارا وبال اتار کے اپنے جسم سے ہمارے اوپر کیوں رکھا؟ ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بری ہیں۔ پھر کیا بنے گا؟ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ جبکہ ہماری جان کے متعلق ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے آباء و اجداد سے نہیں۔ انسان یہاں تک دنیا کا معاملہ دیکھ لیتے ہیں، عدالت کے اندر یا کسی تھانے کے اندر کسی شخص کا کیس ہو، کسی دوسرے کو پکڑتے ہیں، اسی شخص کو پکڑا جاتا ہے جس نے کرائم کیا ہوتا ہے، جرم کیا ہوتا ہے، جرم اس نے کیا ہے تو اسی کو سزا ملے گی۔ یہی صورتحال ہے اللہ رب العالمین کی عدالت میں، یہی معاملہ ہے، جرم اس نے کیا ہے، اپنا وبال اتار کے آباء و اجداد میں، بیٹوں میں، ان پہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ یہ قابل قبول نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ جواب ملا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنا تعارف اللہ رب العالمین کا تعارف بھی کروایا۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ لوگوں سن لو، یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کو تم پوچھتے ہو، تمہاری عبادت کو سنتے تو ہے ہی نہیں، تمہیں نفع نقصان تو دیتے ہی نہیں ہے، تمہارے لیے فائدہ مند تو ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ رک کے ایک اور نکتہ جو میرے ذہن میں آ گیا، یہاں پہ یہ قوم والے پہلے موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ مشرکین مکہ، ان کا یہ عقیدہ تھا اگر کبھی بھی انہیں کوئی خوشی ملتی، کوئی اچھائی ملتی، کوئی انہیں بھلائی آتی تو یہ کہتے تھے کہ فلاں بت کی وجہ سے ہمیں یہ بھلائی ملی ہے، یہ حبل کی وجہ سے یہ بھلائی ملی ہے، یہ لات منات عزا نے ہمیں یہ چیز عطا کی ہے۔ اگر پریشانی آ جاتی، تکلیف آ جاتی، ازمیش یا بیماری آ جاتی، ان سے پوچھا جاتا یہ کیا ہوا، آگے کہتے تھے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ اور ہماری صورتحال بھی یہی ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں اگر کوئی خوشی یا بھلائی ہے، فلاں کا یہ کرم ہے، فلاں کی نگاہ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے ہمارے اوپر، اس لیے تو ہم چل رہے ہیں، اس لیے تو ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اگر تکلیف یا پریشانی آتی ہے، آگے سے ایک ہی جملہ ہوتا ہے، رب کی مرضی ہے۔ بھلائی اور خیر لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف منسوب، اگر پریشانی، ازمیش یا تکلیف آتی ہے، رب کی مرضی ہے۔ آگے چل کے ابراہیم علیہ السلام نے جو عقیدہ سمجھایا، آپ دیکھیں، الذی خلقنی فہو یہدین، لوگوں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہی ہمیں ہدایت دیتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ ہمیں کھلاتا بھی ہے اور ہمیں پلاتا بھی ہے۔ کھلانے والی ذات،
पिलाने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। दुनिया के अंदर इंसान को न खिला सकता है न पिला सकता है। आप देखते हैं कितना माहिर डॉक्टर मौजूद होते हैं, इंसान के मुंह के अंदर लुकमा मौजूद है, ये मजाल है अपने सारे आलात से ये लुकमा अंदर डाल के दिखाए, अंदर डाल के दिखाए। अगर ये बात समझ नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान के मुंह के अंदर मुख्तलिफ मशीनें लगा के रखी है, शायद कि हमने कभी गौर ही नहीं किया। मुख्तलिफ मशीनें हैं। सबसे पहली मशीन इंसान की जबान है। अगर जबान को ये टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इंसान फौरन कै कर देता है, उगल देता है, अंदर जाने ही नहीं देता, जबकि वो दूसरे लोग उसको खा रहे होते हैं मजे से। लेकिन इसको अगर टेस्ट पसंद नहीं आया, इस मशीन के जरिए से ये इंसान बाहर निकाल देता है। आगे चलते हुए इंसान, ये दांत दूसरी मशीन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगा के रखी है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वो हमें खिलाता भी है, वो पिलाता भी है। ये दूसरी मशीन, ये दांत है। इन दांतों के जरिए अगर इंसान रोटी का लुकमा या दूसरी चीजें खाए, इसके अंदर जर्रा बराबर अगर पत्थर आ जाए या कोई दूसरी चीज उसके हट से आ जाए, फौरन दांत बता देती है इसके अंदर जो तुम खा रहे हो इसके अंदर मिलावट है, ये चीजें इसको बाहर निकालो। दांत बता देती है। ये सारी निम्त है। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, खिलाता भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है और पिलाती भी वही जात है। दुनिया के अंदर ना कोई खिला सकता है ना कोई पिला सकता है। मांगते रहे। आप अंदाजा लगाए, किसी भी एक दरबार के ऊपर या एक बड़ी जगह के ऊपर बहुत सारे लोग मौजूद होते हैं जो वहां उसके मुजाविर होते हैं, वहां मौजूद होते हैं, बैठे होते हैं, लोगों को दावत दे रहे होते हैं और कह रहे होते हैं जो हमारी सारी चीजें पूरी करने वाले वो यही हस्ती है जो कब्र के अंदर मौजूद है। मैं माशरे की अक्कासी कर रहा हूँ। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन की तफसील समझा रहा हूँ। अब समझे बात, ये मिसाल सिर्फ समझाने के लिए। ये शख्स बैठा है और समझा रहा है। आप इससे दुआ मांगे, इससे अपनी फरियाद लगाए, जो कुछ मांगेंगे ये आपको अता करेगा और यही सब कुछ है। जब हम बाहर निकलते हैं तो यही शख्स हमारे आगे हाथ पिला रहा होता है, हमें कुछ पैसे दे के जाओ। आप अंदाजा लगाओ, जब ये सारी हस्ती सब कुछ कर सकती है तो फिर हमसे हाथ पिलाने की वजह क्या है? हस्ती के ऊपर मौजूद है, बैठे हैं, इससे मांग हमसे, हमें दावत दे रहा है, हमें सबक पढ़ा रहा है, सब कुछ यही देता है। तो फिर मांगने की जब बारी आती है तो लोगों के आगे जो जिंदा है उनके आगे हाथ क्यों पिलाते हैं? वजह क्या है? वो सामने वाले हस्ती कुछ भी नहीं कर सकती। वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वही जात खिलाने वाली है, वही जात पिलाने वाली है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह अकीदा समझाया है आगे कौम वालों से और अपने बाप से क्या कहते हैं? वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन, मरीज मैं होता हूं और शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाते हैं। जबकि मर्जियत का ये जो लफ्ज है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद ही इंसान को यानी ये मर्ज अता करते हैं। बीमारी भी अल्लाह ताला की तरफ से है और शिफा भी अल्लाह ताला की तरफ से है। यहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन, मरीज मैं होता हूं, शिफा अल्लाह देते हैं। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक अदब है। ये अदब है जो अपनी तरफ मंसूब किया कि मर्ज मुझे आती है और शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाते हैं। इससे पता चलता है कि शिफा देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है। शिफा अल्लाह ताला के हाथ में है। मेरे हाथ में जो कड़ा है, मेरे जिस्म के ऊपर जो ये एक लुहा बांधा हुआ है या मेरे जिस्म के ऊपर धागा बांधा हुआ है, ये शिफा नहीं दे सकता। शिफा देने वाली जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के लिए नमूना कहा गया है, लोगों के लिए उसवे हासना कहा गया है कि शिफा अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात देती है। आगे क्या फरमाते? वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वही जात है जो हमें जिंदगी देती है और हमें मौत देती है। हदीस मुस्तफा के अंदर यह बात मौजूद है कि सारे के सारे लोग चटियल मैदान में जमा हो जाए, जमा होने के बाद फिर किसी को मारना चाहे,
کسی کو فوت کرنا چاہے سارے مل کے بھی کسی انسان کو فوت نہیں کر سکتے، سارے مل کے بھی کسی کو رزق دینا چاہے نہیں دے سکتے جب تک اللہ رب العالمین کی مرضی اس کے اندر شامل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل نہ ہو، نہ کوئی موت دے سکتا ہے، نہ کوئی رزق دے سکتا ہے، نہ انسان کو کوئی زندگی فراہم کر سکتا ہے، نہ انسان کے رزق کو کوئی چھین سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ الذی یمیتنی ثم یحیین، وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو زندگی بھی دیتی ہے اور موت بھی دیتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم والوں کو اور لوگوں کو سمجھایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے باپ کی طرف آتے ہیں، اپنے باپ کو آ کے دین اسلام کی اور توحید کی جب دعوت پیش کرتے ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے جمعے کے اندر کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کس طرح اپنے باپ کو دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ یہاں پہ رک کے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ہم پورا کرنے کے لیے پورا عزم ہے۔ کون سی سنت ہے؟ جسے سنت ابراہیمی یعنی قربانی کہا جاتا ہے۔ لوگ قربانی کے اندر مصروف ہیں، قربانی کے جانور لینے میں مصروف ہے۔ آپ سمجھے ہم قربانی کا جانور لینے کے لیے استطاعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے قرآن کا اصول میرے ذہن کے اندر، میرے دل کے اندر ہونا ضروری ہے۔ قرآن نے کیا اصول فرمایا؟ تمہارے اوپر قربانی فرض ہے، استطاعت ہے، فرض ہو چکی ہے، قربانی کرنی ہے، لیکن یاد رکھیں شریعت مطہرہ نے ایک سبق اور تعلیم دے دی ہے۔ کیا کہا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای، میری نماز اور میری قربانی، قربانی کا لفظ بعد میں آتا ہے، پہلے نماز آتی ہے۔ قربانی کا لفظ بعد میں ہے، قربانی دوسرے نمبر پہ ہے، پہلے نماز ہے۔ اگر انسان نمازی ہی نہیں ہے، پورا سال ہو چکا ہے عبادت کرنے کے لیے، نماز کے لیے آتا ہی نہیں ہے، آپ اٹھیں، سعودی عرب کے جتنے مفتی ہیں سب نے یہ فتویٰ دیا ہے جو نمازی نہیں ہے پر نماز پڑھنے والا نہیں ہے، ایک کیا لاکھوں قربانیاں کر لے، اس شخص کی قربانی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ شریعت کی جو اصول ہے ان اصولوں میں سے پہلا اصول قل ان صلاتی ونسکی، پہلے نماز ہے پھر قربانی ہے۔ اب نماز عید کو دیکھ لیں، عید الاضحیٰ کو دیکھ لیں، پہلے اس صحابی رسول نے، آپ کو واقعہ شاید یاد ہوگا، اس صحابی رسول نے نماز عید الاضحیٰ ادا کرنے سے پہلے قربانی کر لی تھی، جانور کو ذبح کر لیا، گوشت لے کے آیا تھا، معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ تمہارا یہ صدقہ ہے، تمہاری قربانی نہیں ہے، پہلے نماز پڑھو پھر قربانی کرنا، پہلے نماز پھر قربانی کرنا۔ آپ نے واضح حکم دے دیا، منع کر دیا۔ اگر کوئی عبادت گزار نہیں، نمازی نہیں ہے، بیت اللہ کا حج کر کے ہے، سخی ہے، سخاوت کر رہا ہے، سب عبادات کر رہا ہے، نماز کا تارک ہے، اس شخص کی قربانی میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں، حدیث مصطفیٰ کہہ رہی ہے، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، میں نہیں کہہ رہا، اور سعودی عرب کے مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے۔ آپ قرآن اٹھا کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور حدیث مصطفیٰ بھی اٹھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں، فتاویٰ بھی اٹھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے پورا عزم ہے، لیکن پہلے نمازی بننے کے لیے ضروری ہے، نمازی بنیں گے اللہ رب العالمین قربانی قبول فرمائیں گے، ورنہ ہماری قربانی ہی رہ جائے گی اور ہماری یہ صرف ایک خیالی سوچ ہی رہ جائے گی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ نماز 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 بالکل ضروری ہے، فرض عین ہے، پڑھیں گے، قربانی دیگر عبادات قبول ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔